پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی مٹھائی کھائی ہے اور آپ لوگ اب تک کتنی مٹھائی بانٹ چکے ہیں اس پہ کہ پی ڈی ایم تھی؟ ایک تو آپ نے مٹھائی کی بات کی، ان کی طرح نہیں، پورا فیصلہ پڑھ کے سارے حالات دیکھ کے ہم نے مٹھائی کھائی ہے. ان کی طرح نہیں پہلے مٹھائی کھاتے ہیں پھر رونا شروع کرتے ہیں. اس کا مطلب خوش ہوئے ہیں، یہ خوش ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ڈیٹرنس تھی نا، لا کے کھلائی ہے انہوں نے، ڈیٹرنس تھی نا، دباؤ تھا تبھی تو خوش ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کو آپ نے توڑا ہے یا یہ آپس کی لڑائی ہے ان کی جو آپ پہلے سے غیر فطری اتحاد کہہ رہے تھے؟ میں تو یہ امید کر رہا تھا کہ پچھلا اجلاس طارق فضل چودھری صاحب کے رہائش پہ یا آفس میں ہوا تھا، اور وہ جو لیکیج ہو رہی تھی جس کے اوپر اصل لڑائی کی وجہ بنی، فضل الرحمان صاحب نے کہا جی باہر ساری خبریں جا رہی تھیں. مجھے کسی بڑے سینئر رہنما نے کہا ہے کہ طارق فضل چودھری صاحب نے پورا کردار ادا کیا. وہ بالکل اسی طرح جس طرح کیبنٹ کی خبریں عثمان ڈار صاحب ریلیز کرتے ہیں، اسی طرح الزام میرے پہ لگا رہے ہیں. بھائی کیبنٹ کی خبریں باہر آ جاتی ہے یار، یہ بدقسمتی ہے، یہ بدقسمتی ہے. لیکن آپ اجلاس میں ہوتے ہیں کہ خبریں باہر، ہمیں اس پر ریزرویشن ہے اور افسوس. چوئی صاحب آپ کی بہادری کو میں سلام. چلے ویسے پتہ ہے بڑی مہربانی جناب، ساری خبریں باہر بھیج رہے تھے. پارٹی پہ الزام لگایا رانا ثناءاللہ. اب دیکھیں اب اصل بات پہ آتی ہے، جتنا پاکستانیوں کو پی ڈی ایم نے مایوس کیا پچھلے 6 ماہ میں، جو فلم چلا رکھی تھی، میں کل ایک نجی پروگرام میں اور آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں، پی ڈی ایم کی اس فلم کو جو آپ لوگ دکھاتے ہیں نا اپنے پروگرامز میں، اس کو آسکر ایوارڈ کے لیے ہمیں نامینیٹ کرنا چاہیے. ایسے ایسے کردار ہیں اس میں، ایسی ایسی ایکٹنگ کی ہے پاکستانیوں نے، یہ آسکر جیت کے آئیں گے. آپ خوش ہیں نا اس سے؟ خوش اس لیے ہیں، ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ آپ لوگوں کے لیے باہر نہیں آئے ہیں، یہ عوام کو مایوس کیسے کیا انہوں نے؟ بچانے کے لیے آئے ہیں. اب دیکھیں یہ استعفوں کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی چوئی صاحب، میں آپ کے پروگرام میں ریکارڈ پہ رکھیں 4 اپریل کو بھی استعفے نہیں دیں گے. پارس یونین کونسل کے کونسلر سے بھی استعفیٰ لینا بڑا مشکل ہے. یہ تو ہے. یہاں بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے کہ ساری سندھ حکومت گھر جائے، فیڈرل سے پیپلز پارٹی گھر جائے، اور اگلے الیکشن کو یہ دیکھ رہے ہیں. پچھلی سی میں کہہ چکے ہیں کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم اسمبلیوں سے باہر نہیں آئیں گے، اگر آگے تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، ہم کسی قیمت پہ پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں دیں گے. جو کرسیاں ان کی رہائش گاہ پر نہیں چلی، جو چلتے چلتے رہ گئی، مجھے سینئر رہنما نے بتایا کہ اگر 5 منٹ اور معاملات چلتے رہتے، کرسیاں چل گئی تھیں اندر، وہ چلیں گی. میں کہہ رہا ہوں چلیں گی. کیوں؟ ابھی دیکھیں ابھی اپوزیشن لیڈر رہنما نون لیگ کا تھا، پیپلز پارٹی والے اپنا اپوزیشن لیڈر 7 گھنٹوں میں نہیں چلی میٹنگ، 7 گھنٹوں کی تھی، 5 منٹ میں چل جاتی ہے. بھلے بھائی بھلے آخر میں چلتی ہیں آگے نا، جب حالات 7 گھنٹوں میں نہیں چلی. اب ان کو پتہ چلنے والی تھی، میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ لوگ پیپلز پارٹی والے سینٹ میں اپنا اپوزیشن لیڈر لا رہے ہیں، یہ اپنا لے کے آ رہے ہیں، کہتے ہیں پی ڈی ایم میں فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن یوسف رضا گیلانی تیار ہے. پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے یا پیپلز پارٹی کم بیک کر سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنی ایک لائن لے لی ہے، پیپلز پارٹی اب اسی پہ چلے گی. 249 جو کراچی میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، اب دیکھیں گے وہ بھی اپنا امیدوار. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیل کی ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں شاید اس لیے کہا جا رہا ہے کہ حکومت سے تو نہیں کی، نہیں دیکھیں آپ کی کسی حکمت عملی کے نتیجے میں تو نہیں ہوئی. ڈیل لوگ اس لیے شاید سمجھتے ہیں کی گئی ہے کہ جس طرح کا آئینہ آصف علی زرداری نے میاں نواز شریف صاحب کو دکھایا ہے کہ پاکستان آئیں اکٹھے جیل جائیں گے، تحریک ان کی پوچھے طارق فضل چودھری کا بھی مطالبہ میاں نواز شریف سے، پی ایم ایل این کے ہر ورکر کا مطالبہ یہ میاں نواز شریف سے پاکستان آئے. میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری نے نون لیگ کی ترجمانی کیا دلوں کی، یہ مطالبہ کر کے واپس آئے اس بات پہ. ٹھیک، اس کے بعد جو انہوں نے اہم بات کی ہے پاکستانیوں کے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ قوم اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں لڑے، قوم اور دہشت گرد آپس میں لڑے. مریم نواز نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ میاں صاحب اس لیے واپس نہیں آ رہے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے گارنٹی سے خوشی ہے کہ مریم نے تصدیق کر دی کہ میاں صاحب بیمار نہیں نے، حکومت گارنٹی دے سکتی ہے. کہہ رہی ہیں بیمار نہیں ہے، آپ گارنٹی دے دینا کہ ہم میاں صاحب کی جان کی حفاظت کریں گے، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو پھر میں ان سے بات کروں. دیکھیں یہ تو ایک بیانیہ ہے باہر رہنے کا. آصف علی زرداری نے جیل نہیں کاٹی ہے، درجنوں لوگ نون لیگ کے جیل سے ہو کے نہیں آئے ہیں. آپ میاں صاحب کو تحفظ نہیں دے سکتے؟ عباسی صاحب جیل سے باہر نہیں آئے. آپ میاں صاحب کو تحفظ نہیں دے سکتے کہ ان کے جان کی حفاظت کریں گے، کوئی خطرہ نہیں ہوگا؟ دیں گے، آنے والے تو بنے. سر وہ گارنٹی دے رہے ہیں طارق فضل چودھری صاحب، تو مریم نواز گارنٹی مانگ رہی تھی، آپ درخواست کریں گے میاں صاحب سے کہ واپس آ جائیں؟ ہاسپٹل میں نلی پائے گارنٹی کوئی نہیں ہے، دوسروں کو گارنٹی دیں گے. جو میاں صاحب کہتے تھے کھانا ہے وہ تک جاتا رہا ہے. وہ اعتبار نہیں ہے آپ پہ انہیں، گورنمنٹ دیکھیں اس کو چھوڑیں، گارنٹی ان بیچاروں نے کیا دینی ہے. لیکن اصل بات میں شارٹلی عرض کر دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں، میری بھی خواہش ہے، پی ایم ایل این کے ہر ورکر کی خواہش ہے، ہر ووٹر کی خواہش ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن جب تک ان کے ڈاکٹرز ان کو اجازت نہیں دیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کا
ان کے اندر جب تک یہ نفرت اور بغض جو حکومت کے اندر ایک فرد واحد کے خلاف بھرا ہوا ہے جس کا اظہار نت نئے ان کے خلاف یہ انتقامی کارروائیاں، انتقامی کیسز اور ان سے فیصلے لے کے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو انہوں نے ایک یلغار کی ہوئی ہے، عدالتوں میں جاتے ہیں بے بس نظر آتے ہیں. آپ کو کوئی فیصلہ نواز شریف کے خلاف ان کی کرپشن کے حوالے سے نہیں لے سکے. چودھری منظور صاحب آپ نے سن لیا، آپ مجھے پتا چلا ہے، میں صرف ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. 60 کروڑ روپیہ اسحاق ڈار صاحب کے جو اکاؤنٹ میں تھے وہ ان لوگوں نے غبن کر کے گورنمنٹ آف پنجاب کو دے دی ہیں. یہ ڈاکہ نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں. وہ ڈاکہ ڈال کے پیسہ جو اکٹھا کیا تھا، غبن ڈالا ہوا تھا، وہ لے کے واپس کیا. صحیح بولے، الٹا بول رہے ہیں. یہ بات یہ جو لوٹا ہوا پیسہ تھا وہ لے کے کہاں سے لوٹا تھا؟ کوئی آپ کا لوٹا تھا، کوئی آپ کی فیکٹری سے لوٹا تھا، کہاں سے لوٹا تھا یہ تو بتائیں. ثابت کریں ورنہ واپس کرنا پڑ جائے گا. ثابت کریں. 60 کروڑ چھوڑ کے 260 لے جائیں. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے جس کا پیسہ وہی بھاگا ہوا ہے. اگر انہوں نے لوٹ مار نہیں کی، کرپشن نہیں کی اسحاق ڈار نے، ایک تو وہ ڈار ہے مجھے اس بات کی نہیں ہے. لوگ جو بھاگے ہوئے نہیں ہیں، وہ گئے ہیں علاج کے لیے ہیں. آپ مجھے بتائیں ڈار صاحب بھی علاج کرانے گئے. کیسا علاج کرانے جاتی ہے؟ اس قدر انتقامی کارروائیاں ان لوگوں نے اپوزیشن کے رہنماؤں کے خلاف کی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے چودھری منظور صاحب، اب روز 6 وزیر بیٹھ جاتے ہیں، اس کا صرف جواب دے دیں پھر باقی بات بریک کے بعد کریں گے. سر کہ نون لیگ کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ میاں صاحب جب تک یہ حکومت ہے تب تک تو شاید واپس نہیں آئیں گے. سر تو پھر آپ لوگ کچھ بھی کر لیں، میاں صاحب نے واپس نہیں آنا، چاہے کچھ بھی کرتے رہے آپ، جو زرداری صاحب نے مطالبہ کیا ہے. پارس دیکھیں، وہ جو بات تھی نا، وہ کچھ اس سے پہلے میاں صاحب کی سپیچ ہوئی، اس کے جواب میں کچھ ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آؤٹ آف پرپورشن اٹھایا جائے اس طرح سے کہ اس ساری گفتگو کو اس طرح سے. آپ کی خواہش نہیں ہے کہ میاں صاحب آئیں؟ وہ بات ہو گئی نہیں. دیکھیں میری خواہش سے کیا ہوتا ہے، جس طرح سے چوہدری صاحب نے کہا کہ ہر نون لیگی ہر پاکستانی کی خواہش ہے، انہوں نے خود کہہ دیا ہے، تو سب کی خواہش ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں، اور ہم تو بالکل تیار ہیں جیلوں میں جانے کے لیے. اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ الٹیمیٹلی آئیں گے، آئیں گے، لیکن ہم تو تیار ہیں، جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک کیچ پوائنٹ ہے جی پلیز، ایک کیچ پوائنٹ ہے، ہم کسی بھی جمہوری پروسیس میں تعطل نہیں چاہتی پاکستان پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا باریک نقطہ ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی طریقے سے بریک لگے. ہاں، ہم آئینی طریقے سے ان کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں،